السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستوں، اس سے پہلے کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا کہ ایک پیر کے اندر کن شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ 4 شرطوں کا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ ان میں سے اگر ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو پھر ایسے پیر سے مرید ہونا جائز نہیں ہے۔ اس ویڈیو کو آپ نے نہیں دیکھا ہے تو اس کا لنک ڈسکرپشن باکس اور آئی بٹن میں موجود ہے، آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 7 ایسی چیزوں کا تذکرہ کریں گے جن 7 چیزوں کو ایک مرید کے اندر ہونا ضروری ہے، اور ایک مرید کو ان 7 باتوں کا خیال ہمیشہ رکھنا چاہیے، کیونکہ جس اللہ کے نیک بندے سے آپ مرید ہو چکے ہیں اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کا منصب اور اس کے تئیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، ایک مرید کو ہمیشہ باادب ہونا چاہیے۔ کہا جاتا ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ادب کتنے کمال کی چیز ہوتی ہے، یہ انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے، اس بات کو اہل سنت و جماعت بخوبی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت کو یہ خوبی دی ہے اور یہ ایک حسن دیا ہے کہ وہ اولیاء کرام کا ادب کرتے ہیں، صحابہ کرام کا ادب کرتے ہیں، انبیاء کرام کا ادب کرتے ہیں، کسی کے بارے میں زبان درازی نہیں کرتے۔ اس لیے ایک مرید کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے پیر کا باادب رہے۔ میرے شیخ مفتی شبیر حسن رضوی علیہ الرحمہ فرماتے تھے کہ تم لوگ اپنے استاذ کا ادب کیا کرو، کیونکہ استاذ کا ادب کرنا یہ تمہیں نور علم دیتا ہے، یعنی تمہیں علم کے ایسے خزینے کو عطا کرتا ہے جو ہر طالب علم کی طلب ہوتی ہے۔ ایسے ہی ذوالنون مصری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جو مرید اپنے پیر کا ادب نہیں کرتا تو وہ لوٹ کر کے وہیں آ جاتا ہے جہاں سے وہ چلا تھا۔ اس لیے ایک مرید کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے پیر کا باادب رہے، کہ بے ادبی اسے نقصان پہنچائے گی اور اسے کوئی بھی فائدہ نہ دے گی۔ دوسری چیز یہ کہ ایک مرید کو اپنے پیر سے حد درجے کی محبت رکھنی چاہیے، ان کی عظمت، ان کی محبت اپنے دلوں میں بسا لے۔ حضرت عبدالعزیز دباغ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ پیر کی محبت یہ ایک مرید کو کامل تب بناتی ہے جبکہ ایک مرید اپنے پیر سے حد درجے کی محبت رکھتا ہے، کیونکہ ایک پیر جو ہوتا ہے یہ اپنے تمام مریدوں سے یکساں محبت رکھتا ہے، لیکن ایک مرید جو ہوتا ہے جب یہ حد درجے کی محبت اپنے پیر سے کرتا ہے تو یہ پیر کی محبت اسے کامل درجے کا مرید بنا دیتی ہے اور اسے روحانی فیض عطا کرتی ہے۔ اس لیے اپنے پیر سے حد درجے کی محبت رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ تیسری چیز یہ کہ ایک مرید کو ہمیشہ اپنے پیر کا مطیع و فرما بردار بن کر رہنا چاہیے۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرید کو اپنے پیر کے سامنے اس طرح رہنا چاہیے، اس طرح اطاعت کرنی چاہیے جس طریقے سے کہ ایک زندے کے ہاتھ میں کوئی مردہ شخص ہوتا ہے، کہ ایک مردہ شخص وہ کچھ نہیں کر سکتا، ایک زندہ شخص جیسا چاہے ویسے اسے کر سکتا ہے، جس طرح چاہے اسے گھمائے، جس طرح چاہے اس کا سر ایک جانب سے دوسری جانب پھیر دے، جس طرح چاہے اس کا ہاتھ دائیں سے بائیں کر دے۔ تو جس طرح کی ایک زندہ شخص مردے کے ساتھ جو چاہے سلوک کر سکتا ہے، اسی طریقے سے ایک مرید کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے پیر کے ہاتھوں میں ایسے ہی رہے جیسے کہ ایک مردہ انسان زندہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یعنی یہ کہ ہمیشہ اس کا مطیع و فرما بردار بن کر رہنا چاہیے، ان کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، ورنہ پیر کی نافرمانی آپ کو پھر سے اسی مقام پر لے کر کے چلی جائے گی جہاں سے آپ آئے تھے۔ اس لیے اپنے پیر کی اطاعت بھی لازمی ہے۔ اور چوتھی چیز یہ کہ کبھی بھی اپنے پیر و مرشد سے خود کو اعلیٰ اور بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیشہ کمتر سمجھنا چاہیے۔ اگرچہ آپ کے زمانے میں عزت کی جاتی ہو، آپ علامہ ہوں، آپ مفتی ہوں، آپ قاضی القضات ہوں، لیکن جس سے آپ مرید ہیں ہمیشہ اپنے پیر کی عظمت کو اپنے دل میں اور ہمیشہ ان کو بڑا اور اعلیٰ سمجھنا چاہیے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو شخص خود کو یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ اس کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، پھر وہ کسی اور سے کچھ لینے کے لیے کیا جائے گا، جبکہ پیر کامل سے انسان فیض حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب تم کسی سے کوئی چیز لینے کے لیے جاؤ تو جو چیز تمہارے پاس ہے اسے اپنی چیزوں کو دروازے پر ہی چھوڑ دو اور خالی ہاتھ کسی کے پاس کچھ جاؤ، کہ ہاتھ خالی ہوگا تو تمہارے ہاتھ کچھ لگے گا، اور جس کے ہاتھ پہلے سے بھرے ہوئے ہوں گے پھر اس کے ہاتھ میں کیا آئے گا۔ جس طریقے سے خالی برتن ہے تو خالی برتن میں آپ جو چیزیں چاہیں اس میں رکھ دیں، لیکن اگر برتن کسی چیز سے پہلے سے بھرا ہوا ہے تو آپ اس میں کوئی دوسری چیز
نہیں رکھ سکتے۔ اسی طریقے سے اگرچہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، مفتی ہیں، آپ کی زمانہ عزت کرتا ہے، اس کے باوجود آپ کو یہ چاہیے کہ اپنے پیر کے سامنے ہمیشہ عاجز و انکساری کے ساتھ پیش آئیں اور کبھی بھی خود کو اپنے پیر سے اعلیٰ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور پانچویں چیز یہ کہ ہمیشہ اپنے پیر و مرشد کی رضامندی کو اللہ کی رضامندی سمجھنا چاہیے اور اپنے پیر کی ناراضگی کو اللہ کی ناراضگی سمجھنا چاہیے۔ جس کو آپ نے اللہ کا ولی سمجھا ہے، جس کو آپ نے اللہ کا نیک بندہ سمجھا ہے، تو پھر اس کی ہر ایک بات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا چاہیے، کیونکہ ان کی زندگی شریعت کے مطابق ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس بات کو ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ ایک پیر کی خوشی کو اللہ کی خوشی اور ایک پیر کی ناراضگی کو اللہ کی ناراضگی سمجھے، کیونکہ ان کا وہ مقام اور مرتبہ ہوتا ہے جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ ان کا چلنا اللہ تعالیٰ کا چلنا ہوتا ہے، ان کا بولنا اللہ تعالیٰ کا بولنا ہوتا ہے، ان کا ہاتھوں کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ تو ایک اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ جب آپ بیعت ہو چکے ہیں تو ان کی خوشی کو اللہ کی خوشی اور ان کی ناراضگی کو اللہ کی ناراضگی سمجھنا چاہیے اور ان کی ناراضگی سے بچنا چاہیے۔ اور چھٹی چیز یہ کہ کبھی بھی اپنے پیر پر کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ جس کو آپ نے اللہ کا نیک بندہ سمجھا ہوا ہے، جس کا ہر کام شریعت کے مطابق ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا کام ہو جو شریعت کے خلاف نہ ہو، لیکن کوئی ایسا کام ہو جو آپ کی سمجھ بوجھ سے باہر ہو، جبکہ وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، تو آپ کو یہ چاہیے کہ جب کوئی کام شریعت کے خلاف نہ ہو، پیر کے اندر جب آپ کوئی ایسی چیز دیکھیں جو شریعت کے خلاف نہ ہو، تو آپ کو اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کام شریعت کے خلاف ہے پھر تو دوسرا مسئلہ ہے، لیکن اگر کوئی کام پیر کے اندر ایسا ہے جو شریعت کے خلاف نہیں ہے لیکن وہ کرتا ہے جس کی حکمت کو آپ نہیں سمجھتے، تو آپ کو اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے بانی شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک پیر پر اعتراض کرنا یہ ایک مرید کے لیے زہر قاتل ہے، یعنی یہ اسے برباد کر دیتا ہے۔ شاید ہی کوئی مرید ایسا ہو جو اپنے پیر پر اعتراض کرنے کے بعد کامیاب ہو، اس لیے کبھی بھی اپنے پیر کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اس بات کا بھی خیال ایک مرید کو رکھنا چاہیے۔ اور ساتویں چیز یہ کہ اپنے پیر کے ساتھ پیر بھائیوں سے بھی محبت رکھنی چاہیے۔ آپ کے پیر صاحب ہیں، پھر ان سے جتنے مریدین ہیں تمام مریدوں سے بھی آپ کو محبت رکھنا چاہیے، کسی سے بغض و حسد نہ رکھے۔ اگر کوئی مرید پیر کے زیادہ قریب رہتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، تو انسان کو یہ نہیں چاہیے، ایک مرید کو یہ نہیں چاہیے کہ ان سے بغض و حسد رکھے، بلکہ تمنا کرے کاش مجھے بھی یہ منصب مل جائے۔ تو اس لیے اپنے پیر کے ساتھ اپنے پیر بھائیوں سے بھی حد درجے کی محبت رکھنی ضروری ہے۔ شیخ عبد الرحمن علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے نفس کو یہ دیکھتا ہے کہ وہ اپنے پیر یا اپنے پیر بھائیوں سے روگردانی کرتا ہے، یعنی ان سے منہ پھیرتا ہے، تو پھر وہ سمجھ جائے کہ وہ اللہ کے در سے دھتکارا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ان 7 باتوں کا خیال ایک مرید کو ضرور رکھنا چاہیے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل شاہد جامعی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبسکرائب کر لیں، اور ہمارا فیس بک پیج جو شاہد جامعی کے نام سے اس کو بھی ضرور فالو اور لائک کر لیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔